آپ نے کبھی قرآن مجید کے آخری دو صورتوں پر غور فرمایا؟ سورہ فلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی اور وہ 4 بڑی خطرناک، خوفناک اور ہلاکت خیز چیزیں. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ جبکہ سورہ ناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، مگر وہ ایک چیز اپنی تباہی اور ہلاکت میں سورہ فلق والی 4 چیزوں سے بھی زیادہ خطرناک. اب غور کریں، سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، کون سی؟ مگر اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا وسیلہ پکڑا گیا ہے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ان 4 چیزوں سے. کون سے؟ تمام مخلوق کے شر سے، چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے، جادوگر عورتوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ اپنے حسد پر چل پڑے. اب سورہ ناس کو دیکھیں، اس میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے، مگر آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا وسیلہ پکڑا گیا ہے. اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ اور مالک کی، تمام انسانوں کے حقیقی معبود کی صرف ایک چیز سے، اور وہ چیز ہے خناس کا وسوسہ. اے تمام انسانوں کے رب، اے تمام انسانوں کے شہنشاہ، اے تمام انسانوں کے معبود برحق، مجھے خناس کے وسوسوں کے شر سے بچا لے. یہ خناس یعنی چھپا ہوا دشمن، انسان ہو یا کوئی اور، جن ہو یا شیطان. خناس اسے کہتے ہیں جو سیدھا آپ کے دل پر وار کرے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہ وار کر کے چھپ جائے. جب جانے کا مطلب نہ یہ ہے کہ تو نظر ہی نہ آئے یا بظاہر دوست اور خیر خواہ نظر آئے، مگر حقیقت میں وہ آپ کے دل میں کوئی برائی اتار دے. بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک. دل میں وسوسہ اتر گیا تو پھر تباہی ہے. خاوند بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے ہنستے کھیلتے 2 لفظ بول کر چلا جاتا ہے، ان میں سے کسی کے دل میں وسوسے کا بیج بو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. بس اس کے 2 لفظوں کا وسوسہ اتنے حسین اور قریبی رشتے کو برباد کر دیتا ہے اور میاں بیوی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر دیتا ہے، دکھ اور غم اور شکوے کو جنم دے دیتا ہے. آپ کسی اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت سے آپ کو دینی فائدہ ہوتا ہے. ایک چغل خور آتا ہے، باتوں میں غیر محسوس طریقے سے آپ کے کان میں وہ ڈال جاتا ہے کہ آپ کی محبت نفرت اور شک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سال کی محنت اور محبت منٹوں میں اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. اسی طرح شیطان جو جنات ہے نظر نہیں آتے، آپ کو کسی ایسی بدگمانی میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر آپ خود کو روک نہیں سکتے، اور اس گمانے کے طور پر آپ کے کتنے رشتے، نعمتیں، محبتیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے خناس کے شر سے محفوظ فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کرے. سورہ فلق یہ اور سورہ ناس سمجھ کے چلو یہ قرآن پاک کا تعویذ ہے. یہ تعویذ علماء نے اس کو تعویذ قرار دیا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو اس کو صبح اور شام کا معمول بنا لے گا. روزانہ صبح 7 بار، شام میں 7 بار اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسانوں کے، جنوں کے اور ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی ہے، جن اور انس کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں، قرآن پاک کو سمجھے، قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور یہ